بخاری صاحب پہلے ہفتے کے دن جو ہے وہ افغانستان کے سائڈ سے پاکستان پر حملے کیے گئے, اب اگین کل رات دوبارہ سے حملے کیے گئے ہیں. بخاری صاحب کیا مقصد ہے اس کے پیچھے, کیا اچیو کرنا چاہ رہی ہے افغان گورنمنٹ؟ دیکھیے اگر آپ میرا گٹ ریئیکشن جاننا چاہیں تو اس کو میں سوائے حماقت کے اور کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن میرے خیال سے تھوڑا سا اگر ہم جائزہ لیں زمینی حقائق کے مطابق, تو ایک تو یہ ہے کہ ہم آج کے بعد اسے نہ افغان حکومت کہیں گے, جی, نہ ہم اسے طالبان حکومت کہیں گے, نہ ہم اسے کابل حکومت کہیں گے. اب اس کو ہم کہیں گے افغان طالبان رجیم. یہ بہت بڑا ایک طرح سے ریئیکشن ہے پاکستان کی حکومت کی طرف سے, پاکستان کی وزارت خارجہ کی طرف سے, اس لیے کہ وہ جو دوستی اور محبت اور بھائی چارے کی بات ہم کرتے رہے ہیں 40-45 سال تک, اس کو تو انہوں نے جوہڑ میں پھینک دیا, اس کو نا گندے نالے میں پھینک دیا. لہٰذا اب ان کا کوئی احترام کرنے کی مجبوری نہیں ہے, نہ ان کے ساتھ محبت کی پینگیں بنانے کی کوئی ضرورت ہے, نہ ہمیں یہ ضرورت محسوس ہونی چاہیے. جو بھی طبقہ ہمارے شہر ملک میں ہے, چاہے وہ کے پی کے حکومت ہے, چاہے وہ پاکستان کے عوام دیگر علاقوں کے ہیں, اب ہمیں افغانستان سے کوئی خیر کی توقع نہیں رکھنی چاہیے, کیونکہ بساط بھر وہ جو کچھ کر سکتا تھا وہ اس نے کر کے دیکھ لیا ہے. جو اس کا حال ہم نے کیا ہے وہ تو اس کی نسلیں بھی آئندہ یاد رکھیں گی. اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ موقع اور یہ یعنی سبقت جو ہے وہ ہمارے کھاتے میں لکھی ہے کہ ہم نے اپنے سے 5 گنا بڑے دشمن کا جو حل کیا تھا مئی میں, یاد ہونا چاہیے آپ کو, پوری دنیا کو یاد ہے, اب تو حفظ ہو گیا دنیا بھر کو. لیکن بخاری صاحب شاید افغانستان اس سے سبق نہیں سیکھا. ہاں, اس سے سبق نہیں سیکھا. کہتے ہیں نا کہ ہم مسلمان جو ہے نا وہ ہسٹری کے بہت بڑے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں. عرب ممالک نے بھی یہی ثابت کیا, آپ کے سامنے ہے سب کچھ. اسی طرح سے حال ان کا بھی ہے. دیکھیے یہ ہے نا کہ جن پتھروں کو ہم نے عطا کی تھی دھڑکنیں, جب بولنے لگے تو ہم ہی پر برس پڑے. جی واہ واہ, کیا بات ہے. وہ لوگ جن کو ہم نے کھانے کی روٹی سے لے کے اور اسلحہ مہیا کیا, جن کو ہم نے سوویت یونین سے ٹکرا دیا, یہ جو اتنے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم نے سوویت یونین کو یوں کر دیا, ہم نے امریکہ کو بھگا دیا, میرے منہ سے کچھ اور نکلے گا ان کے لیے. کبھی یہ بھی تو کہا کریں کیسے, کس کی مدد سے, کس کی ٹریننگ سے, کس کے اسلحے سے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو آئینہ دکھانا بہت ضروری ہے. ان کی شکلیں, یہ منحوس شکلیں لے کے جو پھرتے ہیں, ان کو اب آئینہ دکھانا ضروری ہے کہ ہم نے آپ کے ساتھ کیا کیا اور آپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا. اب وہ ذکر کرنا بھی میں مناسب نہیں سمجھتا کہ ہم نے 40 سال تک آپ کی مہمانداری میزبانی کی اور آپ نے ہمارے ہی گلے پر چھری چلانے کی کوشش کی. ابو خالد صاحب اس کے بعد بھی ابھی ڈپلومیٹکلی ان کو انگیج کیا جا رہا تھا, اس سے پہلے بھی ان کے ساتھ اگریمنٹس ہوئے, اب ریسنٹلی بھی اسحاق ڈار صاحب گئے اور ٹرائی نیشن میٹنگز ہوئیں, لیکن مذاکرات کا بھی دیکھیے ہماری خواہش یہ تھی اور بہت جینوئن خواہش تھی کہ چونکہ وہ ہمارا پڑوسی ہے, کیونکہ وہ مسلمان ملک ہے, کیونکہ وہ اس خطے میں ایک ریالٹی ہے, لہذا اس کو مین سٹریم کا حصہ بنایا جائے. ہم تو اس کو سی پیک کا حصہ بنا رہے تھے, اور وہ جو ٹری پارٹائٹ میٹنگ کا آپ نے ذکر کیا وہ چائنا میں جو ہوئی تھی, تینوں فارن منسٹر جو ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں وہ بھی وہاں تھے, تو خواہش بھی یہ تھی اور سیریس ایفرٹ یہ تھی کہ ان کو اپنے ساتھ میں لایا جائے تاکہ ان کے علاقے کی بھی ترقی ہو. وار ٹورن رہا ہے افغانستان, ویسے تو سدا سے ہی رہا ہے کیونکہ وہاں کبھی امن تو قائم ہو کے دیا نہیں ہے, کہ وہ سوسائٹی جو ٹرائبل چیفٹن پر چلتی ہو, پھر لینڈ لاک ہے پاکستان, جس سے سویلائزیشن کی کوئی سمجھ بوجھ ہی نہ ہو. تو اور دوسری بات یہ کہ بینگ لینڈ لاک, آپ نے بالکل ٹھیک ذکر کیا, وہ تو ہمارے لمحہ بلمحہ کے محتاج ہے. جی اللہ تعالیٰ معاف کرے کوئی یہ بڑا لفظ نہ نکلے. بخاری صاحب یہ جو سچویشن ہے کہ ہمارا ویسٹرن بارڈر ہاٹ ہوا ہے, اس کا آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھارت کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ کیونکہ ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ نریندر مودی کی اور بھارت کی جانب سے بار بار اس طرح کی باتیں کی جا رہی تھی, ایک نیا آپریشن لانچ کرنے کی باتیں کی جا رہی تھی, تو کہیں وہ اس موقع سے فائدہ تو نہیں اٹھائیں گے؟ دیکھیے میں نا پروگرام بنانے سے پہلے اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ اسی بحث میں کافی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ مجھے لگا, لیکن بالآخر میں نے ان کو باور کرا دیا. دیکھیے ایڈوانٹیج وہ لیتا ہے جس نے ہمارے بازو آزمائے نہ ہوں. اس خطے میں ہمارا پہلے تو انڈیا کے علاوہ اور کوئی دشمن نہیں تھا نا, تمام ہمسایوں سے ہماری دوستی ہے, ہندوستان کی ہر ہمسائے سے لڑائی ہے, اور ہماری کبھی یہ خواہش نہیں رہی کہ ہمارا ویسٹرن بارڈر جو ہے وہ ہاٹ ہو. ہم نے ہر ممکن کوشش کی, آج نہیں, ذوالفقار علی بھٹو کے دور سے شروع ہو جائیں, اس سے بھی پیچھے چلے جائیں, جب ظاہر شاہ کنگ تھے وہاں, جب بادشاہت تھی وہاں, تب سے لے کے ہم نے ہمیشہ کوشش کی کہ افغانستان کے ساتھ ہمارا بارڈر ڈوسائل رہنا چاہیے, امن رہنا چاہیے, بھائی چارہ رہنا چاہیے, اور جتنا بھی کچھ ہم افغان بھائیوں کے لیے کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرتے رہنا چاہیے. لیکن جیسا میں نے کہا, ابھی جب میں آ رہا تھا پیچھے سے ایک نغمہ گونج رہا تھا, وہ کوئی صاحب کوئی پروگرام ایڈٹ کر رہے تھے, اس میں وہ نمک حرام کا ایک نغمہ چلا ہے نیا, وہ 2.5-3 منٹ کا نغمہ جو ہے
وہ افغانستان اور پاکستان کے ریلیشن شپ کی پوری ڈپکشن ہے 3 منٹ میں جی کہ ہم نے کیا 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 اور انہوں نے ہمارے پیٹھ میں خنجر کہاں کہاں گھوپا. ایک بات یہ ہو گئی. اب آ جائیں جناب. بخاری صاحب اس ساری صورتحال میں اب چائنا واز اے اسٹیک ہولڈر ایز ویل, کیونکہ سی پیک کو ایکسٹینڈ کرنے کی باتیں ہو رہی تھیں, تو اب چائنا کس طرح سے رسپونڈ کرے گا؟ کیا اس کی طرف سے کوئی آپ رد عمل دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ چائنا اور رشیا نے ریئیکٹ کیا ہے. انہوں نے صرف یہ ایڈوائز کیا ہے کہ دونوں ملک جو ہیں آپس میں بیٹھ کے بات چیت کے ذریعے اپنے مسائل حل کریں. دیکھیے چائنا کو یہ بڑی اچھی طرح سے پتہ ہے کہ گوادر کو سبوٹیج کرنے کی جو کوششیں ہوتی رہی ہیں اس میں ہندوستان اور این ڈی ایس جو تھی یعنی افغانستان کی اور سی آئی اے اور موساد یہ بیٹھ کے سپن بولدک کے علاقے میں سازشیں کرتے رہے ہیں, فراری کیمپ بنائے رکھے ہیں, ٹریننگیں ہوتی رہی ہیں وہاں پر, اسلحہ دیا جاتا تھا تخریب کاروں کو اور پھر دراندازی کرتے تھے وہ لوگ بلوچستان کے علاقے میں بھی اور ادھر کے پی کے علاقے میں بھی. اب یہ راستے ہمیں روکنے ہیں. اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ بندوق کی زبان میں بندوق کی زبان سے جواب دیا جائے. وہ ہم نے ایک کوشش کر کے باور کروا دیا ہے ان کو کہ ایڈیٹس نو مور. جی اچھا جی, اب اس کی تھوڑی سی تفصیل جو ہے وہ میرے خیال سے ہم شیئر کر لیں. اگر آپ نے جو سوال پوچھا تھا کہ اس خطے میں کون اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے, جی ظاہر ہے میں نے کہا کہ ایک ہی دشمن ہے ہمارا اس علاقے میں, اور اسی کی شے پر وہ جو امیر متقی صاحب جو وہاں انڈیا تشریف لے گئے تھے ان کو پتہ نہیں کیا وہ بالی ووڈ لے گئے تھے, وہاں کی ہیروئن سے ملایا انہوں نے کہ کیا ہوا ہے کہ یکدم وہ پاکستان کے ترانے گاتے گاتے وہاں ہندوستان کی زبان بولنے لگے. پھر ان کو کشمیر بھی ہندوستان کا حصہ نظر آنے لگا. تو ان کو سبق سکھانا اور پڑھانا بہت ضروری تھا. بخاری صاحب اب جس طرح سے سیز فائر کی ریکویسٹ کر دی گئی ہے, ایٹ دا سیم ٹائم ہم نے دیکھا کہ جاریت بھی انہی کی جانب سے کی گئی, تو پھر اب سیز فائر کی ریکویسٹ کیوں کی, اور آپ کو لگتا ہے کہ 48 گھنٹے تک یہ سیز فائر سسٹین کرے گی؟ یہ آپ کا جو سوال ہے کہ کیوں کی, اس کا تھوڑا سا جواب جو ہے وہ میں دینا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ پاکستان مسلح افواج نے کارروائیوں کا دائرہ کار جو ہے وہ قندھار اور کابل تک بڑھا دیا ہے. جی کابل اور قندھار میں جو کارروائی ہم نے کی اس میں جو فتنہ ہندوستان کا مرکز ہے کابل میں, اور جو افغان طالبان کی بٹالین ہیڈ کوارٹر نمبر 4 اور 8 ہیں اور بارڈر بریگیڈ نمبر 5 ہیں, ان کو ہم نے نشانہ بنایا اور بتا دیا ہے کہ وی کین کم ایز ڈیپ ایز کابل اینڈ قندھار اف وی ڈیسائیڈ ٹو. کوئی نہیں روک پایا. ہماری ایئر فورس نے بھی اپنی مرضی سے ٹارگٹ چنے, اپنی مرضی سے کیے, اور اتنی کیلکولیٹڈ اور اتنا پرسیشن کے ساتھ اٹیک ہوئے ہیں. کوئی سویلین پاپولیشن ٹارگٹ نہیں ہوئی, کہیں سے شہری آبادیوں پر ہسپتالوں کے اوپر نہیں حملے ہوئے جس طرح یہ نیتن یاہو جیسا ذلیل جو ہے وہ غزہ میں کرتا رہا ہے, یا ہندوستان نے کوشش کی تھی اگر آپ کو یاد ہو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ٹارگٹس بہت کلیئرٹی کے ساتھ بہت پرسیشن کے ساتھ جو ہیں وہ ٹارگٹ ہوئے. اس کے بعد جناب انہوں نے پھر کوشش کی کہ اس دائرہ کار کو اور بڑھایا جائے, لہٰذا انہوں نے چمن اور کرم سیکٹر میں بھی لڑائی جو ہے طالبان نے شروع کی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہم نے یہ کیا کہ جو فتنۃ الخوارج اور طالبان کے جو حملے تھے ان کو ناکام کیا, اور 50 حملہ آور جو ہیں جن میں میجورٹی افغان طالبان کی تھی ان کو ہم نے جہنم واصل کیا. اسپین بودل کے علاقے میں 4 مقامات پر حملے کیے گئے جن کو بھی یعنی ریپلس بھی کیا گیا, اور وہاں 15 سے 20 افغان طالبان جہنم واصل کیے گئے. جی بخاری صاحب آخری میں تھوڑا اور میں لڑائی کا جنگ کا پورا خطہ بیان کر دوں. کرم سیکٹر میں فتنۃ الخوارج اور افغان طالبان نے حملہ کیا, جس کے جواب میں طالبان کی 8 پوسٹیں مزید جو ہیں 6 ٹینک بمِ حملہ اور 25 سے 30 طالبان کو وہاں ہم نے جہنم واصل کیا. تو جہاں جہاں انہوں نے جنگ چھیڑی ہے اس بارڈر کے اوپر وہاں ہم نے دندہ شکن جواب ان کو ہے جو فوراً دیا. جی بالکل بخاری صاحب, ہماری جوابی کارروائی کی وجہ سے شاید وہ سیز فائر کی انہوں نے ریکویسٹ کی, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر دوبارہ سے جیسے آئی ایس پی آر نے یہ کہا ہے کہ مزید حملوں کی تیاری جو ہے وہ افغان طالبان اور یہ ٹی ٹی پی مل کر رہے ہیں, تو بخاری صاحب اگر دوبارہ سے اشتعال انگیزی کی جاتی ہے, دوبارہ حملے کیے جاتے ہیں, تو پاکستان کا ریاکشن کیا ہوگا؟ کیا سیز فائر کو ری تھنک کیا جائے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے توقع ہی نہیں ہے کہ وہ جس طرح کا جواب ان کو ملا ہے اس کے بعد وہ جرأت کریں گے, اور جس طرح بھیک مانگنے کے طور پہ انہوں نے جنگ بندی کی درخواستیں کی ہیں اور پوسٹوں پہ سفید جھنڈے کھڑے کر کے اور بھاگ گئے وہاں سے, مجھے نہیں لگتا کہ وہ دوبارہ یہ جس. لیکن بخاری صاحب ہم نے ہفتے کو بھی تو جواب تو پورا دیا تھا, لیکن اگین پھر سے یہ کیا گیا. میرے خیال سے یہ دوسری حرکت انہوں نے کی ہے بھارت کے اکسانے پر. یہ میں بڑی ذمہ داری سے آپ کو یہ بیان دے رہا ہوں کیونکہ ہندوستان کو یہ پتا ہے کہ میں براہ راست جنگ نہیں لڑ سکتا پاکستان کے ساتھ, کیونکہ میں نے حال ہی میں اس کا نتیجہ دیکھ لیا ہے. لہٰذا اب وہ اپنی پراکسیز کے ذریعے
اور افغانستان کی اس رجیم کے ذریعے پاکستان کو بلیڈ کلانے کی کوششیں کرے گا. افغانوں کو چاہیے تھا ہوش کے ناخن لیتے. یہ بہت خوبصورت جملہ لکھا ہمارے پروڈیوسر نے, ہوش ہوئے بیگانے تو عقل آئی ٹھکانے. جب آپ ہندوستان کی بات مانیں گے تو پھر آپ کی عقل کو ٹھکانے لگانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. جو باتوں سے نہ سمجھے 100 چتر کھانے کے بعد سیز فائر کے لیے ترلے کیے جا رہے ہیں. یہ اب لفاظی جو ہے, میں تو داد دینا چاہتا ہوں ان کی جنہوں نے لکھا. یہ پاکستان نے سیز فائر مذاکرہ کی درخواست قبول کر لی لیکن صرف 48 گھنٹے کے لیے. جی مطلب یہ ہے کہ only 48 hours. If you don't go back and if you continue your initiative of fighting with us, then get ready. جی ٹھیک ہے جی. بخاری صاحب, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ابھی بگرام ایئر بیس کی ہم نے کافی ساری باتیں جو ہے وہ سنی تھیں, اور پھر اس سے پہلے یہ بھی بات ہوئی کہ پاکستان اور یو ایس اے مل کر جو دہشت گردی کے خلاف مشترکہ کارروائی کریں گے. یہ ڈاٹس کچھ کنیکٹ ہوتے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے, ڈاٹ کنیکٹ ہونے کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی جا رہی ہیں. ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان سے درخواست کی ہے ٹرمپ نے, یہ جو دودھ اترا ہوا ہے نا ہمارے لیے, جو محبت کی پنگیں بڑھ رہی ہیں, کہ باگرام ایئرپورٹ افغانستان سے واپس لینے میں ہماری مدد کریں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ گراؤنڈ ریئلٹی یہی ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پروپیگنڈا سوشل میڈیا کے اوپر گردش کر رہا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ جو سبق ہم نے سیکھے ہوئے ہیں, افغان وار سے کہہ لیجئے, امریکہ کی بیٹریل سے کہہ لیجئے, ہم اتنا ایزیلی ولنریبل نہیں ہونے جا رہے ہیں کہ جو امریکہ ہمیں کہے ہم نے ہاروں کو ماننا ہے. کیونکہ امریکہ کی تو خواہش یہ ہوگی کہ ہم چائنا سے دور ہو جائیں, امریکہ کی تو یہ خواہش ہو جائے گی کہ سی پیک کو ہم سٹینڈ سٹل کر دیں, لیکن یہ ہم ساری خواہشات پوری نہیں کر سکتے. آپ ابھی جان سکتے کہ یہ بہت ساری باتیں بالکل بالکل. فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے ملاقات کی ہے جی پریزیڈنٹ آصف زرداری سے, جو پاکستان کی مسلح افواج کے سپریم کمانڈر ہیں. ٹھیک ہے جی, ان کو اپڈیٹ کیا ہے کہ اب تک کی لڑائی کی صورتحال کیا ہے. پریزیڈنٹ زرداری کا جو بیان اس حوالے سے آیا ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے مبارکباد بھی دی ہے لیڈرشپ کو, اور جو حکمت عملی استعمال کی گئی ہے اس کی بھی بہت داد دی ہے. اب ایک اور محاذ کھولا ہے جی افغان رجیم نے, رجیم کہنا ہے آپ نے, حکومت نہیں کہنا, وہ ہے سوشل میڈیا پر. بالکل سوشل میڈیا پر ہندوستان کے تعاون سے ایسی جعلی خبریں لگائی جا رہی ہیں, پرانی ویڈیوز جوڑ کے ایڈٹ کر کے, جیسے افغانستان نے پتہ نہیں کیا قیامت برپا کر دی ہے پاکستان میں. وہ قیامت برپا, میں اور آپ بیٹھے ہیں پروگرام کر رہے ہیں اب, اور آنکھوں سے دیکھ کے آئے ہیں, اپنے گھروں سے چل کے آئے ہیں, یہاں کسی کو شائبہ تک نہیں ہے کہ بارڈرز کے اوپر کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی, پروگرام میں شامل کریں گے ایک شارٹ بریک, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. مقدم, یہ جو 48 گھنٹوں کے لیے سیز فائر کیا گیا ہے, اس میں یہ کہا گیا ہے کہ مذاکرات کے ذریعے جو ہے معاملات سیٹل ڈاؤن کرنے کی کوشش کی جائے گی. مقدم, آپ کو لگتا ہے کہ گریوینسز جو جس طرح کے ہیں دونوں سائڈز کے, مذاکرات ہی واحد راستہ ہے آگے؟ دیکھیے, مذاکرات کا راستہ تو کھلا ہوا تھا, اور مذاکرات کے راستے کو اپنانے کے لیے ہم نے ایک کوشش نہیں کی. ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر کابل گئے, اگر آپ کو یاد ہو, ہمارے دیگر رہنما جو ہیں, صادق صاحب جو نمائندے ہیں افغانستان کے لیے, وہ وہاں گئے, ڈیلیگیشن لے کے گئے. ہم نے ہر ممکن کوشش کی کہ بات چیت کے ذریعے, ہماری کوئی لڑائی مطلب بنتی نہیں ہے. میں نے کہا نا کہ ایک لینڈ لاک کنٹری جس کو 40 برس سے ہم سپورٹ کر کے, اس کو راشن سے لے کے اور ہر چیز مہیا کر کے بچائے چلے جا رہے تھے, وہ اچانک اگر ہمارے گلے کو آئے گا, آپ اس کو ایک دو بندوں کے درمیان لڑائی کر کے دیکھ لیں کہ جس نے آپ کو پالا ہو, جس نے آپ کو بڑا کیا ہو, جو آپ کی ہر چیز کا ضامن ہو, اس کے گلے آپ پڑیں گے تو نتیجہ تو آپ کے سامنے ہے. بخاری صاحب, وجہ تو ہے لڑائی, کتنے طویل عرصے سے افغانستان میں سیف ہیون پرووائڈ کی جا رہی ہے ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کو, جو پاکستان کے اندر سیویلینز کو کل کر رہی ہیں. اس کے باوجود سائرہ, ہم نے یہ کوشش کی کہ جو پیغام ہم انہیں دیں, جو ثبوت ہم انہیں مہیا کریں, وہ اس کے اوپر ایکٹ کر کے اور اس کو روکیں. ہم نے تو 4 پیشکشیں کی تھی, جو میرے خیال سے اس کا تذکرہ بڑی جلدی میں بہت ضروری ہے. ایک, ہم نے یہ کہا کہ آپ ان کو اسلحے تک رسائی نہ دیں. وہ امریکہ کا چھوڑا ہوا اسلحہ جو وہاں ٹوکریوں میں ایسے بک رہا ہے جیسے پٹھان بادام بیچتے ہیں, اس تک رسائی نہ دیں. دوسرا, ہم نے کہا تھا کہ ان کی جو فنڈنگ ہو رہی ہے, چاہے وہ انڈیا کر رہا ہے چاہے کہیں سے بھی ہو رہی ہے, اس کو آپ ان تک نہ پہنچنے دیں. تیسرا, ہم نے ان سے کہا تھا کہ ان کو آپ پاکستان اور افغانستان کے بارڈر سے دور کسی علاقے میں بسا دیں. اگر آپ ان کو نکال نہیں سکتے ہیں, یا وہ ہتھیار پھینک کے پاکستان کے آئین سے وفاداری کا اعلان کر کے پاکستان واپس نہیں آنا چاہتے ہیں, تو اسے کم از کم پاک افغان بارڈر سے دور لے جائیے. آپ نے وہ بھی نہیں مانی. تیسرا, ہم نے یہ کہا تھا, چوتھا ہم نے یہ کہا تھا کہ دیکھیے,
ہم آپ کے ساتھ ہاسٹائل نہیں ہونا چاہتے، ہم آپ کے ساتھ جنگ کرنا نہیں چاہتے. ہم نے تو باڑ بھی اس لیے لگائی تھی کہ جو در اندازی کر رہے ہیں لوگ، اور اگر وہ آپ کی مرضی کے خلاف کر رہے ہیں تو ہم انہیں روک سکیں. لیکن آپ نے تو یہ ثابت کر دیا کہ نہیں، آپ ہی تو ان کے سہولت کار ہیں، آپ ہی نے تو بارڈر کے ساتھ ساتھ ان کے ٹھکانے بنائے ہوئے ہیں، ایک کے بعد دوسرا کیمپ، دوسرے کے بعد تیسرا کیمپ، اجاڑ کے ہم تنگ آ گئے ہیں. وہ یعنی دیکھیں، میں نے کہا نا پہلے کہ پرسائز ٹارگٹ کر کے ہم نے صرف ان پاکستانی طالبان اور ٹی ٹی پی اور داعش کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے جو ہمارے اس بارڈر کو ہاٹ رکھے ہوئے ہیں. ہماری کوشش اب بھی یہی ہے کہ اس 48 گھنٹے میں اگر آپ نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو پھر ہم آپ کو وہ الٹیمیٹ سبق پڑھائیں گے جو ہم نے ہندوستان کو پڑھایا تھا. جی بخاری صاحب، اتنے عرصے سے مذاکرات کے لیے کوششیں جاری ہیں، 48 گھنٹوں میں تو پتہ نہیں کچھ چینج ہوگا یا نہیں. بخاری صاحب، یہ جو کلیشز ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ از اٹ اے پاسبلٹی کہ یہ فل فلیج وار میں جو ہے وہ کنورٹ ہو جائیں؟ دیکھیے، یہ میں نے آپ کا سوال جو میں اینٹیسپیٹ کر رہا تھا، اس لیے میں نے اس کا جواب تیار کر کے رکھا ہوا ہے. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ بھارتی گھمنڈ اور اشتعال انگیز بیانات سے جنوبی ایشیا میں امن کو سنگین خطرات لاحق ہیں. وہ جو پیچھے بیٹھ کے گھیل کھیل رہا ہے نا، جو افغانستان کو یوز کر رہا ہے. لیکن بخاری صاحب، افغانستان کو اس بات کا ادراک کیوں نہیں ہے؟ اگر انٹرنیشنلی ہر کوئی اس بات کو ایڈمٹ کر رہا ہے اور سب کو پتہ ہے یہ بات. دیکھیے، بات یہ ہے کہ افغانستان کیوں ایسا کر رہا ہے، کیا اس میں وزڈم ہے؟ مجھے یوں لگتا ہے، آئی کین بی اے پازیٹیو پرسن، میں بیسیکلی پازیٹیو آدمی ہوں، آپٹیمسٹک ہوں، پیسمسٹ نہیں ہوں، کہ اس 48 گھنٹے میں انہیں ہوش آ جائے اور وہ پاکستان سے کہیں کہ غلطی ہو گئی ہم سے، آئندہ ہم نہیں کریں گے، ہم کسی کے بہکاوے میں آ گئے تھے، لہٰذا آپ واپس وہی تعلقات جو ہیں وہ بحال کریں. اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ الٹیمیٹلی سبق سیکھ کے رہیں گے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اصل میں ہندوستان یہ کیوں کر رہا ہے؟ اس کو نا کسی بھی صوبے میں، کسی بھی ریاست میں الیکشن کے وقت پاکستان بیشنگ کا سلوگن جو ہے وہ یعنی بھڑکانا ہوتا ہے. اس وقت وہ سارے بیانات جو آ رہے ہیں، چاہے وہ ان کا ڈیفنس منسٹر ہے، چاہے وہ ان کا آرمی چیف ہے، وہ صرف پاکستان بیشنگ کی اس ہمیشہ کی اسکیم کا حصہ ہے جو ہندوستان ہمیشہ کرتا ہے. اس سے اس کو کوئی فائدہ پہنچنے جا رہا ہے کہ نہیں، یہ تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن ایک بات طے ہے کہ بھارت کے اس گمراہ کن کہانیوں کی اور اس گمراہ کن پروپیگنڈے کو پاکستان نے افیکٹولی بے نقاب کیا ہے، اور اب دنیا بھر میں ہندوستان کی بات سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. جی بخاری صاحب، ابھی اگلے 48 گھنٹوں میں ظاہر سی بات ہے مذاکرات ہونے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ڈپلومیٹک آپشنز ہیں جو معاملات کو ذرا سینیٹی کی طرف لے کے جا سکیں؟ خطے کے دیگر ممالک کیا کوئی ثالثی کا کردار ادا کر سکتے ہیں، اور وہ کون سے ہو سکتے ہیں؟ اب تک چین اور روس دونوں نے یہ کہا ہے کہ ہم باہمی گفت و شنید کے حوالے سے اس معاملے کو حل کر لیں، لیکن ایران نے ثالثی کی پیشکش کی ہے باقاعدہ کہ اگر دونوں فریق چاہیں تو ہم ثالث کا کردار ادا کر سکتے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ جو ہماری اور افغان طالبان کی تعلقات کی تاریخ ہے، اس میں کسی ثالث کی ضرورت ہونی نہیں چاہیے، اس لیے کہ احسان کرنے والا اور احسان مند، ان کے بیچ تو کسی تیسرے کی ضرورت ہوتی نہیں ہے. تو میں توقع کرتا ہوں کہ اس 48 گھنٹے میں افغان رجیم جو ہے وہ ہوش کے ناخن لے گی اور کوئی نہ کوئی نتیجہ جو ہے وہ اس کا ضرور نکلے گا. جی بھائی. جی بخاری صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو فتنہ الخوارج ہیں اور جو طالبان ٹی ٹی پی ہے، ان کو ڈکلیئر کیا گیا ہے کہ یہ جو ہے بھارت کی پراکسیز ہیں. اس جنگ سے، ان کلیشز سے ان کو کیا حاصل ہوگا؟ دیکھیے، ان کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. ان کو ہندوستان دو کام کرتا ہے. ایک تو وہ فنڈنگ کرتا ہے ایسی تمام قوتوں کی جو پاکستان کے خلاف ہوں، چاہے وہ بی ایل اے ہے، چاہے بی ایف اے ہے، چاہے اس کے علاوہ دیگر جماعتیں ہیں، سب کو ہندوستان کی فنڈنگ کے ثبوت ہم مہیا کر چکے ہیں. 5 کے 5 پرماننٹ ممبر جو ہیں سیکورٹی کونسل کے، جو نیوکلیر پاورز ہیں، ہم ان کو بتا چکے ہیں ڈوسیئرز کی صورت میں ود ویڈیو، آڈیو اینڈ ڈاکومنٹڈ پروفس. جی بخاری صاحب، اس جو یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں ساری صورتحال، اس سے نمٹنے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ درونی سطح پر پاکستان کو کس طرح کے چیلنجز جو ہیں وہ فیس کرنے پڑ رہے ہیں؟ دیکھیے، ایک ہمارا علاقہ ایسا ہے جہاں ان طالبان کی یعنی کے لیے ہے، وہ ہے کے پی کے. جی کے پی کے میں اس کی وجوہات ہم اپنے دیگر اکثر پروگرامز میں بیان کر چکے ہیں کہ چونکہ کے پی کے کی حکومت پر الزام ہے کہ وہ ان کے سہولت کار ہیں، کیونکہ ان کو پر یہ الزام ہے کہ یہ ان کی سٹرینتھ کا حصہ ہیں، اس لیے کے پی کے کی حکومت میں ان کے لیے ہمیشہ سے سافٹ کارنر رہا ہے. اور بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ اکثر طالبان سے براہ راست مذاکرات
اور طالبان کے پوائنٹ آف ویو کو اکوموڈیٹ کرنے کی بات کرتے رہے ہیں، اسی لیے ان کا نام طالبان خان پڑا تھا، اور یہی وجہ تھی ان کا نام پڑنے کی کہ انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کے مختلف شہروں میں ان کے دفاتر کھولیں۔ تو یہ اوپر سے ٹاپ سے نیچے تک آ رہا ہے۔ کل کی سپیچ اگر آپ سن لیں، وہ جس نے جو اسمبلی میں الیکشن لڑا تھا، وہ جو نئے جو سہیل افریدی صاحب، وہ جو سہیل افریدی جو آئے ہیں، میرا خیال ہے انہوں نے اپنی جسامت سے بھی بڑی تقریر کر دی ہے، ایک ایک لفظ کا ان کو حساب تو دینا پڑنا ہے، لیکن انہوں نے کوئی اگر ڈاؤٹ تھا پہلے تو وہ ڈاؤٹ بھی نہیں رہنے دیا کہ ان کا دل دھڑکتا ہے افغان طالبان کے ساتھ، ان کا دل دھڑکتا ہے ٹی ٹی پی کے ساتھ، وہ سپورٹر ہیں داعش کے۔ یہ میں اپنے پاس سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، ان کی تقریر کو آپ دوبارہ چلا کے دیکھ لیجئے۔ وہ کہتے ہیں نہ ہم یہاں آپریشن ہونے دیں گے، براہ راست افغانستان سے بات چیت کریں گے۔ یہ کون سی فیڈریشن میں ہوتا ہے؟ یہ کون سا صوبہ اکائی کے خلاف اتنا بڑا فیصلہ کر سکتا ہے؟ یہ ان کو آنے والے دنوں میں لگ پتا جائے گا۔ جی بخار صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ پروگرام میں شامل کریں گے ایک شارٹ بریک سے واپس آ کر غزہ کی کرنٹ سچویشن پر بات کریں گے، ساتھ رہیے گا۔